السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین فبہ نستعین فنصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدواتنا محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ اور پڑھیے، ما جو، اوحیہ وحی کیا گیا ہے، الیکا طرف آپ کے، من کتابی کتاب سے، ربی کا آپ کے رب سے، آپ کے رب کی، لا نہیں، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدہ کوئی پناہ گاہ۔ کوئک ٹرانسلیشن ہوگا آیت نمبر 27 کا۔ اور پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے، یعنی کہ ریویلیشن جو کیا گیا ہے طرف آپ کے کتاب سے، آپ کے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، یعنی کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ یعنی ہم دنیا کی مصیبتوں میں یہاں وہاں در پدر پھریں گے، لیکن ہماری پناہ گاہ ملتحدہ، من دونہ ملتحدہ صرف ہماری قرآن ہوگی، اور یہ وحی ہوگی یعنی ریویلیشن۔ تو اس آیت نمبر 27 میں بعد جو ہے اصحاب کہف کی کہانی کے ایک چھوٹا سا خطبہ آ رہا ہے۔ تو سورہ کہف کا جو ہے یہ دوسرا حصہ شروع ہوگا، یعنی تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ پہلا حصہ تھا علم کی روشنی، آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک قرآن کی اہمیت اور علم کی روشنی جو ہے درشائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کی کہانی مکمل ہوئی۔ اب آیت نمبر 27 سے تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ تو 2 حصے مکمل ہو گئے، یہاں پر آئے گا تیسرا حصہ۔ تو اور یہ بتایا گیا تھا کہ سورت کے 8 حصے ہیں مکمل، جو اسکالرس نے جو ہے ڈیرائیو کیے ہیں۔ سورہ کہف کے 8 حصوں میں سے ہم تیسرے حصے میں اب انٹر ہوتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ تو جنرلی سورت کے اندر جو کہانیاں جو آئی ہیں، اور بیسیکلی جو کہانیاں آئی ہیں ان کو بہت زیادہ پرومیننٹ مینشن کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اصحاب کہف کی، یا ذوالقرنین کے واقعے کی، یا پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی۔ تو ان واقعے کے انٹرمیڈیٹ بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں، مگر بہت پرومیننٹ ہے وہ بھی خطبے۔ تو اس خطبے میں سے ایک یہ حصہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، جو وحی کی امپورٹنس اور قرآن کی امپورٹنس پھر سے بتائی جا رہی ہے اس تیسرے حصے میں۔ تو جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ قرآن کے بارے میں، علم کی روشنی کے بارے میں تھا۔ تو یہاں پر پورے 8 حصے میں ایک کوئکلی بتا دوں گی، اور پھر آیت نمبر 27 ایک واحد آیت آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ کہف کا پہلا حصہ ایک خطبہ تھا۔ وہ خطبے میں کیا تھا؟ علم کی روشنی، قرآن کی اہمیت۔ قرآن جو ہے قیم ہے، قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈیویشن نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو سمپل لینگویج میں ایک قسم کا خطبہ تھا، ایسی چیز کی نصیحت جس کو آپ عمل میں لائیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے خطبہ ہے، اللہ کی طرف سے سمجھانے والا اقامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو کاؤنسلنگ دی گئی آیت نمبر 6 اور 7 میں، کہ اور جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے دنیا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، پھر واپس وہ تمام چیزیں، اور احسن طریقہ جو ہوتا ہے، ایکسلنس کیا ہوتی ہے، وہ بتایا گیا تھا۔
तो दूसरा हिस्सा जो है अब सूरतुल कहफ का, वो एक कहानी है जो हमने ऑलरेडी इतनी डिटेल में डिस्कस की है, तदब्बुर की है असहाबे कहफ की। अब आयत नंबर 3 यानी तीसरा हिस्सा, ये जो है आयत नंबर 27 से है, वो भी एक खुतबा है कुरान की। नज़म जो है ये बहुत खूबसूरत है कि इन कहानियों के बीच-बीच में छोटे-छोटे खुतबे आ रहे हैं सूरह कहफ में। और चौथा हिस्सा जो है वहाँ पर एक कहानी मिलेगी हमको। फिर उसके बाद 5वां हिस्सा क्या होना चाहिए? खुतबा फिर से। फिर 5वां हिस्सा जो आएगा सूरह कहफ का, वो काफ़ी लंबा खुतबा है, 5वां हिस्सा। तो 2 खुतबे एक साथ आ रहे हैं 5वें हिस्से में, तो गौर करें। तो यहाँ पर जो इतना लंबा 5वां स्टेप है, यानी 2 खुतबे 5वें हिस्से यानी 5वें हिस्से में हैं, तो उसके बाद ऑब्वियस है कि छठा और 7वां हिस्सा दोनों कहानियाँ हैं। यानी 6 और 7th पार्ट में 2 कहानियाँ हैं, 5वें पार्ट में 2 खुतबे हैं। इस तरह है सूरह कहफ का नज़म। तो एक कहानी आएगी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की, और कहानी आएगी ज़ुल्क़रनैन की 6 और 7th पार्ट में, और लास्ट 8वां पार्ट क्या होगा सोचें? खुतबा। तो ये एक नज़म है कुरान की, और इनफैक्ट सूरह कहफ की एक एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए मौजज़ा के तौर पर रखा है, हमारे लिए अमल करने के लिए। और बहुत ही डिटेल के साथ स्कॉलर्स जो है इन खुतबात की और कहानियों के कनेक्शंस को, तरतीब को डिस्क्राइब किया है स्कॉलर्स ने। और मतलब इतना खजाना है इल्म का इस एक सूरत में कि हम 2 साल तक भी पढ़ें तो जो है इसके खजाने खत्म नहीं होंगे, लाइफ लॉन्ग भी पढ़े तो नहीं होंगे। कोई कोई ना कोई चीज़ निकल कर नई ज़रूर आएगी। तो ये आप और मैं उस लेवल पर नहीं है कि हम तदब्बुर करके इसमें से इतने लेसन्स डिराइव करें। हम तो बस स्कॉलर्स जो ऑलरेडी सामने हमारे ला रहे हैं, ऑथेंटिक स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स और कन्वेंशनल स्कॉलर्स, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस हमने खुतबा, फिर कहानी, फिर खुतबा, ये जो है सीक्वेंस हम सूरह कहफ में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे हिस्से में जो है स्टेप हो गए हैं। अब शुरू कर रहे हैं तीसरा हिस्सा, आयत नंबर 27 से 31 तक चलेगा। तो क्या होगा ये तीसरा हिस्सा? खुतबे का, यानी कहानी और खुतबे के कॉम्बिनेशन में से है खुतबा। पहले 3 में बनता है खुतबा, कहानी, खुतबा। फिर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और तिलावत कीजिए, और यानी और तिलावत करो। वतलू, ये जो फ़ेल अमर आया है वतलू, मा ऊहिया इलैका मिन किताबी रब्बिक, अपने रब की नाज़िल किर्दा किताब में से जिसको वही किया गया है, यानी कि नाज़िल किया गया है किताब में से जिसे वही किया गया है। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह के इन कलिमात में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कोई तब्दीली, कोई ज़रा-सा एक लफ्ज़ यहाँ का वहाँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और हरगिज़ तुम उसके अलावा, यानी रब के अलावा किसी को भी बेहतरीन प्रोटेक्टर नहीं पाओगे। अल्लाह सबसे बेहतरीन जो है वो पनाह देने वाला है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई तब्दीली ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, यानी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत नंबर 27 नाज़िल की, या सूरह बकरा की, या फिर कोई सूरह चाहे कुछ सूरह की, सूरह रूम हो, सूरह मुजादिला, एक आयत नाज़िल की और कहा, ए मोहम्मद मुझे वो आयत वापस जो है मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से भिजवा दो, मैं एडिट करके उसे भिजवा देता हूँ। मैंने शायद ये कहना था, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की, नौज़ुबिल्लाह, ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यानी पहले से तो कुरान लोहे महफूज़ में प्रिज़र्व्ड थी, वो कलिमात ये दुनिया में जो है अशरफुल मखलूक़ात बनने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज़ में कुरान प्रोटेक्ट की थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास फ़रिश्ते मुक़र्रर किए गए हैं उस जो है लोहे महफूज़ में, जो कुरान है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट उसको प्रोटेक्ट की हुई।
تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہم تک آج پہنچی ہے، تو اس میں آج تک بھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، نہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی جب بھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، نہ صحابہ تابعین کے دور میں ہوئی، نہ ہمارے کنونشنل اسکالرس، نہ کلاسیکل اسکالرس، کسی نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی۔ قرآن کا ٹیکسٹ آج تک محفوظ ہے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آیت خود تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اور اللہ سب سے بہترین جو ہے وہ پناہ دینے والا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی جو تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی ان اصحاب کو، دیکھیں یہ جو آگے بڑھے اللہ نے ان کو ہمت دی، یعنی غار میں انہیں چھپا دیا اور وہ سو گئے، اور پھر ان کی زندگی میں ان کو دکھائے، تو پھر جب اٹھے تو کیا ہوا تھا، سب وہاں ہی جو ہے کر رہے تھے، یعنی سب واہ واہ کر رہے تھے، ہاں یہ تو اصحاب کہف ہے، وہ سو کر اتنے سال سو کر اٹھے، یہ تو معجزہ ہے، معجزہ ہے، سب واہ واہ ہی کر رہے تھے ان لوگوں کی۔ تو یہ آپ کی اور میرے لیے بھی اگر کبھی آڈ ون آؤٹ بننا ہو، یعنی دین کی خاطر ہوتا ہے، چاہے وہ خاندان کا وقت ہو یا فرینڈ سرکل میں ہو، ہر وقت ایسا معاملہ نہیں رہے گا، یعنی ہر کوئی ہماری واہ واہی ایسے ہی نہیں کرے گا، تو ایمان رکھیں، اللہ ان کے دلوں میں، یعنی جب آپ دین کا میسج کسی کو پہنچائیں تو آپ ان کے لیے آڈ ون آؤٹ کبھی بھی بن سکتے ہیں۔ وہ آڈ ون آؤٹ بننے کے یعنی دین کی خاطر آپ آڈ ون آؤٹ بن جائیں، یعنی ایک ایسی محفل ہے جہاں حجاب کوئی بھی آبزرو نہیں کرتا ہو، آپ بڑا حجاب پہن کر پورے ایکسٹینشنز کے ساتھ، پورے رسٹ کور کر کے، کمپلیٹ اورا میں، پورے سطر میں آپ وہاں انٹر ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو 3/4 سلیوز ہے اور حجاب ہوتا ہے، حجاب میں سے بھی جو ہے بال نظر آتے ہیں، اور آج کل تو ٹخنے بھی دکھاتے ہیں، خواتین بھی دکھاتے ہیں، تو اینکلز بھی شو آف کرتے ہیں، ایسے پینسل پینٹس آگے سب کچھ ہے، ویسی محفل میں کوئی کمپلیٹ حجاب پہن کر سامنے جاتا ہے تو کس طرح لگتا ہے، آڈ ون آؤٹ۔ تو ایسی دین کی یعنی کوئی ایسی محفل ہے جہاں ناممکن ہے، لیکن آپ نے جو ہے دین کی خاطر وہاں کمپلیٹ حجاب آبزرو کر کے انٹر ہوا ہو آپ نے، تو آڈ ون آؤٹ لگ سکتے ہیں، مگر ہو جائے آڈ ون آؤٹ پرواہ نہیں ہے، وہ دین کی خاطر ہے، چاہے وہ خاندان کا وقت ہو یا فرینڈ سرکل ہو، چاہے خاندان کی کوئی دعوت ہو، کیا کوئی فنکشن ہو، ہر وقت ایسا معاملہ رہے گا۔ ایسا نہیں رہے گا کہ ہر کوئی آپ کی واہ واہی کرے، ضروری نہیں ہے دنیا والے آپ کی واہ واہی کرے، تو ایمان رکھیں، اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے۔ تو یہ مثال جو کسی فنکشن میں جانے کی، آڈ ون آؤٹ بننے کی، اصحاب کہف سے کمپیریزن کیا گیا ہے، کیونکہ اصحاب کہف کے تمام معاشرہ جو ہے کیا تھا، تمام معاشرہ جو ہے وہ دقیانوس بادشاہ کی جو ہے اس کے جو گاڈس تھے اس کی طرف سبمٹ ہو گئے تھے، لیکن یہ سبمٹ نہیں ہوئے صرف دین کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی جو کہانی سنائی، اس سے یہ پتا چلا کہ ان کو بھی خود اللہ نے تسلی دی کہ اللہ عزت دیتا ہے، تو عزت کہاں سے آنی چاہیے؟ جی ہاں، وہ مشرک تھے، تو عزت کہاں سے آنی چاہیے؟ عزت سماج سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو عزت اللہ دینے والا ہے، عزت لینے اور دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اگر تم بھی ان کے فٹ اسٹیپ پر چلو گے تو اللہ بھی تم کو عزت دے گا، آپ کو اور مجھے اللہ عزت دے گا اگر ہم اصحاب کہف کے فٹ اسٹیپس پر چلیں گے، اور وہ مشرک معاشرہ یا پھر بے حجابی معاشرہ یا پھر جہاں پر جو ہے دین کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی، اس معاشرے کو چھوڑیں گے اور جو ہے سنت کے فٹ سٹیپس پر چلیں گے تو ہم کو عزت دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالیقین دیکھا ضرور دے گا۔ اور اس کے بعد آنے والی تمام امت کو یہ بتا دیا گیا کہ ان اصحاب کہف کے کو اللہ نے اپنی پروٹیکشن میں رکھا تھا، اپنی تحفظ میں رکھا تھا۔ تو آیت نمبر 27 کیا بتا رہی ہے کہ مسلم امت کی پروٹیکشن کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اس آیت میں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ہم نے اس آیت کا لاسٹ فریز جو ابھی پڑھا تھا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ من دونہ ملتحدہ، اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یعنی جو اصحاب کہف کی پناہ گاہ تھی وہ ایک غار تھا، آپ کا اور میرا غار یہ قرآن ہے۔ تو کہف کی پروٹیکشن کہف تھی، غار تھی،
اور آپ کی اور میری پروٹیکشن قرآن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 آیات جو ہے دجال کے فتنے سے اور دجال سے پروٹیکشن محفوظ رہنے کے لیے یہ جمعہ کو پڑھنے کے لیے کہا. تو یہ قرآن اور سورہ کہف کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے غار ہے، یہ دجال کے فتنے سے پروٹیکشن کے لیے. تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعہ کے دن ہی کیوں پڑھا جائے، ہفتے کے دن کیوں نہیں، اتوار کے دن کیوں نہیں، پیر کے دن کیوں نہیں؟ تو یہ جو ہے ایک معمولی سا سوال ہے، اس میں کوئی زیادہ الیبوریشن نہیں دوں گی میں، اس میں بس اتنا ہے کہ تو ان کو تو میں نے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کے کسی کے دل میں سوال آئے تو بہتر ہے کہ ابھی کلیئر ہو جائے کیوں صرف فرائیڈے پڑھنا ہے، یہ کیوں پروٹیکشن صرف فرائیڈے پڑھنے سے ملتا ہے. تو جمعہ کا دن جو ہے ہمارا جو ہے ویک کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سنڈے یا منڈے سے سٹارٹ نہیں ہوتا. ایکچوئل اسلامک کیلنڈر میں جمعہ کا دن ہمارا اسلامک کیلنڈر میں ہمارا اسلامک ٹریڈیشن میں فرسٹ ڈے آف ویک جو ہے وہ جمعہ ہے. جب آپ نے ہفتے کا آغاز کرتے ہیں، ہم ہفتے کا آغاز کرتے ہیں پورے ویک کا، تب ہفتے کا آغاز ہی اللہ کے نام اور اللہ کی پروٹیکشن میں جانے کے بعد کرتے ہیں. تو دس از دا اونلی ریزن، اور کوئی بڑا اس کے سامنے کوئی الیبوریٹ قسم کا لیکچر سمجھنا ضروری نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ہمارا ہفتہ جمعے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا ویک، اس لیے ہمارے ہفتے کے شروع میں ہی ہم دجال سے ایک پرٹیکولر وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے پناہ مانگے، قرآن پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، دجال کے فتنے سے جو ہے پروٹیکشن مانگے. سو ٹیکنیکلی جمعہ سے ہی ہمارا ویک شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کے کئی برکات ہیں. جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. جمعے کے بارے میں کئی حدیثیں آ چکی ہے، آپ کو اور مجھے پتا ہے. تو یہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک اور ہفتے کی ابتدا اللہ کی پناہ میں جا کر کریں. تو یہی سمپل تھنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہماری پروٹیکشن ہماری میٹافوریکل کیو قرآن ہے. ہمیں سونا نہیں ہے، کیو میں جا کر آپ کو اور مجھے سونے کو نہیں کہا گیا جس طرح اصحاب کہف سوئے تھے. کیا آپ کو اور مجھے سونے کو کہا گیا ہے دجال کے پروٹیکشن کے لیے؟ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 10 آیات پڑھنے کو کہا، میمورائز کرنے کو کہا، جس میں سب کا آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، لیکن 11 آیت سے جہاں اصحاب کہف کو سلا دیا گیا تھا، تو آپ اور میں، یعنی سلا دیا گیا کہاں سے؟ 11 آیت سے. تو 10 آیت تو پڑھنے کے لیے دیے، تو آپ وہ پڑھ لیں. اور آپ اور میں دجال کا مقابلہ سو کر نہیں کر سکتے ہم، یا پھر آج دنیا میں جو کچھ اسرائیلیت سے ہو رہا ہے، یہودیت سے ہو رہا ہے، یا پھر زیونزم سے ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہم سو کے کر سکتے ہیں؟ کیا دجال کا مقابلہ ہم سو کر کریں گے؟ نہیں. آپ کو اور مجھے جاگنا ہے. جب دنیا غافل ہوگی اس وقت آپ کو سب سے زیادہ ایکٹیو ہونا ہے. جب دنیا اللہ کے ذکر سے بالکل سب کچھ بھولی ہوئی ہوگی، اللہ کے ذکر کو بھولنے سے ہیڈ لیسنس کا شکار ہوگی، غفلت کا شکار ہوگی، آپ کو اور مجھے کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ اور میں اس معجزہ قرآن کو دنیا کے سامنے لا سکیں. اصحاب کہف کا معجزہ سو جانا تھا، آپ کا اور میرا معجزہ سو جانا نہیں ہے. آپ کا اور میرا معجزہ قرآن ہے. قرآن والے ایکٹیو ہوتے ہیں، قرآن والے جو ہے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ریسائٹیشن کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کم از کم تفسیر یا ٹرانسلیشن تو پڑھتے ہیں. تو اصحاب کہف کا معجزہ کیا تھا؟ سو جانا تھا، سلیپنگ، اور غار ان کی پروٹیکشن تھی. آپ کی اور میرا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہماری پروٹیکشن کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن والے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. قرآن والے اس معجزے کو تھام کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. قرآن والا انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مہلت، ہماری مہلت جو لائف سپین دی گئی ہے، ہماری لائف سپین اور ہماری زندگی کا ٹائم بالکل ایک آئس کریم کی طرح ہے جو میلٹ ہوتے جا رہا ہے. تو آپ کے پاس آئس کریم رکھی ہے اور اس کو آپ چھوڑ دیں گے ایک ٹیبل پر یا کاؤنٹر پر کسی تیزی سے میلٹ ہونے کے لیے؟ نہیں. ہم یوٹیلائز کریں گے. اسی طرح سے، اسی تیزی سے آپ کی اور میری زندگی میلٹ ہو رہی ہے. ہم تقریباً 30-35 ہو گئے ہیں، اور جو ہے
تو آپ اور میں، اور بچی کتنی لائف ہے؟ ہاف آف دا لائف تو ہم نے مکمل کر لی ہے، باقی ہاف آف دا لائف ہے، تو آپ اور میں دنیا میں لاسٹ نہیں ہو سکتے، اور آپ اور میں وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں چلو کل سے جو ہے یہ پڑھ لیں گے، کل سے وہ نوافل پڑھ لیں گے، کل سے 5 وقت پڑھ لیں گے، تو یہ نہیں چلے گا۔ کل سے ہم تفسیر پڑھ لیں گے، کل سے قرآن پڑھ لیں گے، اگلے مہینے سے پڑھ لیں گے، اگلے رمضان سے پڑھ لیں گے، نہیں۔ آپ کو اور مجھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اور وہ آج سے کرنا ہے۔ آج کے دور میں تو صرف قرآن پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، سوشل ایکٹیویزم بھی ضروری ہے آج کل، کیونکہ معاشرہ اس طرح ہے۔ انڈیا میں اتنے طرح کے ان لافل جو ہے ان لافل لاس پاس ہو رہے ہیں، انلیگل لاس پاس ہو رہے ہیں، ورلڈ میں اتنا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، کئی جانیں جا رہی ہے، کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ اور میں بس قرآن پڑھتے ہی رہیں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو اور مجھے سوشل ورک بھی کرنا ضروری ہے، تو ایسا معاملہ آ گیا ہے، تو آپ اور میں بیر منیمم بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں جو ہے وہ دنیا کی لذتوں کا شکار ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے ڈیوائیڈ ہو کر، یعنی مسلمان قوم ڈیوائیڈ ہو کر جو ہے ڈس یونائٹ ہو کر خود کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور آج کل اگر آپ یہ کہا جائے کہ ہمارا وقت اور کوئی ضائع نہیں کرتا جتنا ہم خود اپنے فونز کے اوپر، ہم خود نیٹ فلکس کے اوپر جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا سیریز واچ کر کے، یہ سب کر کے دنیا میں اتنا وقت سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کریکٹ ہے۔ اس موقع پر آپ اور میں وقت ضائع کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، اور یاد رہیے مجھے اور آپ کو کوئی پناہ کے لیے غار نہیں ملے گی، ہمارا غار یا قرآن ہی ہے۔ آپ کو اور مجھے عمل کر کے دکھانا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ پراؤڈ مسلم بننا ہے، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم ہم آنسریبل نہیں رہیں گے۔ یعنی یہ آپ کا اور میرا جو ہے معجزہ قرآن پر عمل کرنے والا معجزہ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور تلاوت کیجئے۔ یہ خطبے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 27 ایک خطبہ ہے جو آیت نمبر 31 تک کیری آؤٹ ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو تلاوت کیجئے۔ تلاوت جو ہے اس کے ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ اور میں جو سنایا جا رہا ہے اس کو پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے، اس کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، یا تو ٹرانسلیشن کے طور پر، یا تو تفسیر کے طور پر، یا تو تدبر کے طور پر، یا تو میمورائزیشن کے طور پر، کسی نہ کسی طور پر قرآن تھام لیں۔ لیکن جو عربی میں گہرا مفہوم آتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ کا، وہ یہ آتا ہے کہ اس کے الفاظ کے پیچھے پیچھے جائیے، یعنی اس قرآن کے الفاظ کے پیچھے پیچھے جائیے، یعنی کہ تدبر کیجئے۔ یعنی انڈائریکٹلی جو ہے افلا یتدبرون القرآن آیا ہے، سورہ محمد میں آیا ہے، اور سورہ نساء میں آیا ہے، اور جب مگر یہاں پر انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے آپ قرآن کے الفاظ کے پیچھے پیچھے جائیے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، تلاوت کیجئے۔ الفاظ کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو صرف وربلی تو نہیں جائیں گے، ہم صرف وربلی نہیں جائیں گے، مجھے اور آپ کو تو اس کے الفاظ کے پیچھے پیچھے فزیکلی بھی جانا ہے، عملی طور پر بھی جانا ہے، پریکٹیکلٹی کے ساتھ جانا ہے۔ تو اور جب آپ اور میں پریکٹیکلٹی میں اس کتاب پر عمل کریں گے تو آپ پر اللہ تعالی سکینہ نازل کرے گا، ٹرینکویلٹی اتارے گا، آپ کو اللہ کی بات مان کر سکون ملے گا۔ اور آج جو ہے سکون کی جو بات آئی ہے یہاں پر سکینہ، انشاءاللہ کل کی جو سیشن ہوگا سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 35، سورہ بقرہ کا آیت نمبر 35 میں سکون کا مکمل جو ہے ہم تدبر کریں گے۔ یہ جو سکون اور سکینہ قرآن میں جو منشن کیا گیا ہے، وہ اس کا کمپلیٹ دینی اعتبار سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل کی سیشن مس مت کیجئے گا۔ سکینہ اور سکون کی ہم کمپلیٹ ڈسکرپشن آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی روشنی میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کانفیڈنس لے کر آئے گا جب ہم اس قرآن کی جو ہے تلاوت کر کے عمل کر کے سکون پائیں گے، سکون کی تلاش کریں گے، تو اللہ کا دین آپ اپنا جو ہے شرمندہ ہونے سے چھوڑ دیں۔ یعنی پہلی بات تو سکون جو ہے دنیا میں قرآن کے فارم میں ہے، دنیا میں ایک ہی پلیس میں ہے،
وہ قرآن کے فارم میں ہے، نہ ماں باپ کے اس میں جو ہے ہمیں، ہاں الحمدللہ ماں باپ کی جو ہے ایک اسمائل میں، ان کی ایک لک میں ہمیں جو ہے ثواب ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے. اسپاؤز میں سکون نہیں ہے، ہم 100 پرفیکشن نہیں ملتا ہمارے اسپاؤز میں، رائٹ. میاں بیوی کے رشتے میں 100% پرفیکشن نہیں ملتا. ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں 100% پرفیکشن اور سکون نہیں ملتا. بھائی بہن کے رشتے میں نہیں ملتا. رشتوں میں جانے دیجیے، دنیا کی چیزیں میٹیریلسٹک تھنگس میں بھی نہیں ملتا. نہ منی میں ملتا ہے، نہ فیم میں ملتا ہے، نہ رشتوں میں ملتا ہے. کہاں ہے دنیا میں سکون؟ قرآن. یہ ایک ہی قلبی سکون ہے، اور اس کے بعد کا سکون جنت میں ہے، جو وہ ہمارے گزر جانے کے بعد ملے گا. تو اور دوسری بات یہاں پر کیا آئی؟ ہم دین پر شرمندہ ہونے سے چھوڑ دیں. اللہ کی شریعت تو اللہ کی شریعت فالو کرنا، سنت پر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. تو یہ سب زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور جب آپ اللہ کی بات کو مانیں گے، یعنی عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ کی بات مان کر شرمندہ نہ ہو. بی کانفیڈنٹ، جتنا عمل کریں پورے کے پورے یہ اہتمام کے ساتھ عمل کریں، چاہے محفل کیسی بھی ہو. بی کانفیڈنٹ اور پورا اعتماد، تو اور جو ہے تقوی کے ساتھ کہ یہ میرے رب العزت کا حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میں اللہ کی بات مان رہی ہوں، میں اللہ کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو آنر کر رہی ہوں، یہ آیت کو فالو کر کے اپنی زندگی کو آنر کر رہی ہوں. اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنائے ہیں، اللہ نے مجھے بیان کی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، سکلز دیے ہیں. اس زبان کو اللہ کی کتاب کے خلاف استعمال کریں گے؟ بالکل نہیں. اس کتاب کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کریں گے. اللہ نے یہ زبان گوسپس اور غیبت کرنے کے لیے نہیں دی. مگر انسان کا کیا حال ہے کہ انسان اگر کسی آیت کا بھی مفہوم نکالتا ہے تو اس کو اپنے فائدے کے لیے نکال لینا سیکھ لیا ہے انسان نے. گوسپس، غیبت کرنا یا پھر قرآن کا مفہوم جانتا بھی ہے تو اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا سیکھ لیا ہے، کہ انسان شیطان کی بات میں بہت جلدی آ جاتا ہے، شیطان کے وسپرز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، یا اہل القرآن لا تداوسدوا القرآن. یہ ترمذی اور مسند احمد میں آئی ہے، اے قرآن والو، اس قرآن کو تکیہ بنا کر مت استعمال کرنا. کس نے کہا ہے یہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے قرآن والو، اس قرآن کو تکیہ بنا کر مت استعمال کرنا. ڈو ناٹ نیگلیکٹ اٹ کا مطلب ہے ڈو ناٹ لیٹ اٹ کلیکٹ ڈسٹ آفٹر لرننگ اٹ. یعنی آپ اور میں یہ اتنا تدبر کرنے کے بعد آپ اور میں نہیں سو سکتے. تکیہ بنا کر استعمال کی بات آئی ہے لٹرلی، جو آج کے دور میں مسلمان کر رہے ہیں. لا تدوسدوا القرآن، یہ ہے آپ کا اور میرا انٹروڈکشن. یا اہل القرآن، ہم کون سے والے ہیں؟ ہم یہ والے فلاں وہ سیکٹ والے، یہ یا اہل سننا، اہل یہ، اہل وہ، اہل یہ نہیں. ہم اہل القرآن ہیں، جو انٹروڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا دیا ہے. تو صرف جو ہے قرآن جو ہے اپنے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے، یا پھر نئے گھر میں برکت کے لیے، یا شادی بیاہ کے موقع پر مثال کے طور پر ختم قرآن کروانے کے لیے قرآن رہ گئی ہے آج کے دور میں. لٹرلی یہ سب کانٹیننٹ میں شادی کے پہلے فنکشن سے بلکہ اس سے پہلے شاید برائڈل شاور سے پہلے ختم قرآن کروا کر پورے چیزیں منمانی کے چیزیں لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے ڈیزائرز اور سیٹسفیکشن کے مطابق. اور اس کے بعد جتنے فنکشنز ہوتے ہیں سب فتنے والے فنکشنز ہوتے ہیں، پیروں تلے قرآن کی آیت اور احکامات کو روند دیتے ہیں. یہ آج کل جو برتھ ڈیز میں ختم قرآن کرانے کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، کس نے کروا تھا ہے؟ صحابہ نے، امہات المومنین نے. برتھ ڈیز اینڈ اینیورسریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 11 بیویاں تھیں، انہوں نے امہات المومنین تھے، ہمارے مدرس تھے. کیا کسی نے کوئی برتھ ڈے کی؟ کیا کسی نے اینیورسری سیلیبریٹ کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبوب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد 50 سال، روایت میں آتا ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرس وہ دنیا میں رہی. تو کیا وہ 50 ایئرس برتھ ڈیز اور اینیورسریز مناتے رہی یا برسیاں مناتے رہی؟ نہیں. تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اہل القرآن بن کے لائف گزار رہے ہیں. اہل القرآن جو حدیث میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
تو ہم اہل القرآن بن کے لائف گزار نہیں رہے ہیں، ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، چونکہ اس آیت میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ کہا گیا ہے، تو آج آپ کا اور میرا جو ہے سٹیٹس دیکھ لیں، یہ معجزہ کیا ہمارے پاس اتنا محفوظ ہے جس طرح یہ حدیث اور اس آیت نمبر 27 میں آیا ہے؟ یہ معجزہ اتنا پریزرو کر چکے ہیں ہم؟ نہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سارے انبیاء کا معجزہ موجودہ وقت تک معجزہ تھا، یعنی مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا انہی کے وقت تک آسا تھا، یعنی وہ سٹاف جو تھا انہی کے وقت تک تھا، لیکن یہ پرماننٹ معجزہ ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ جس سے انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، وہ ہمارے لیے صرف ایک کہانی ہے۔ آپ اور میں کتنا بھی ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، obviously جو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے سمندر کو 2 دیواروں بناتے ہوئے، 2 پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے اور راستہ بناتے ہوئے دیکھا تھا، وہ امپیکٹ جو تھا ان پر آنکھوں سے دیکھے تھے نا بنی اسرائیل وہ معجزہ، پھر بھی اتنے غافل رہ گئے۔ وہ آپ اور میں، مجھ پر تو کبھی بھی نہیں آ سکتا، لیکن آپ کو اور میرا معجزہ سامنے ہے، قرآن۔ تو ہر نبی کا معجزہ، ہر رسول کا معجزہ ان کی زندگی کے وقت تک معجزہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس قرآن، یہ جو قرآن ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے معجزہ ہے، اور وہ معجزہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ تلاوت کریں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور تلاوت کریں اس معجزے کی، اور وہ معجزہ میرے ہاتھوں میں ہے، اس سے مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ اس معجزے کو آنر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم کیوں شرمندہ ہو؟ ہم کیوں جو ہے وہ ڈر ڈر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں سوسائٹی میں یہ تمام چیزیں جو ہے ایویڈنٹلی ہم عمل کرنے سے کیوں ڈرے؟ ہم کیوں جو ہے گھبرا کر عمل کریں؟ اللہ کو ہم رب کائنات تو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے جو ہے قیامت پر ہم سے عمل نہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، تب ہمیں رب کائنات کا ٹائٹل نہیں یاد آتا۔ تو تب ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ ہاں، اس کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے زبان سے بدگمانیاں، گوسپس، غیبتیں نکلنے کے بعد ہماری زبان موڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو ہے نہیں کھینچ لیتا ہماری زبان، یا پھر ہماری زبانوں پر چھالے نہیں آ جاتے فوراً کے فوراً امیڈیٹلی۔ ہم بچوں سے تو کہتے ہیں جھوٹ بولو گے تو ناک جو ہے پینوچیو کی طرح لمبی ہو جائے گی، ویلڈرموٹ کی طرح لمبی ہو جائے گی، ہم بچوں سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنا وغیرہ، لیکن ہم بڑے کیا کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ کسی بچے کی ناک لمبی ہوئی کبھی؟ ہم بچوں سے کہتے ہیں جھوٹ بولے ہوئے تھا تو اس پر لائٹننگ یعنی عذاب نازل ہوگا، بجلی گر جائے گی، زبان جلا دی جائے گی، بلسٹرز آ جائیں گے، لیکن بچے دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چلو ہم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بھی ایسی چیز بتائیں جو ان کو جو ہے اس کے رزلٹس آ جائیں، رزلٹس ان کے سامنے ہوں۔ تو بس آپ کی اور میری پریورٹی قرآن ہونا چاہیے، یعنی یہ مثال جو ہے جھوٹ والی اور زبان والی بس عمل کرنے کے جو ہے ایمفیسس کے لیے بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ قرآن دیا ہے تاکہ دنیا کا پردہ ہٹا کر ہم آخرت کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی الفاظ کہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ۔ یہ قرآن میں جہاں آتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں، یعنی وَاتْلُ مَا أُوحِیَ کا جو ہے فریز جو ہے جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں کم سے کم وقت، ایک وقت منیمم لیول پر ہی صحیح قرآن کی تلاوت معمول ہونی چاہیے، یہ روٹین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، رمضان میں تو جتنے مرتبہ کریں اٹ شوڈ بی ان روٹین۔ اب اپنا پورشن ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ ہر مصحف کا سائز الگ الگ ہوتا ہے اور پیج کا بھی سائز الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ کو ایک پیج کرنا ہے یا ایک رکوع کرنا ہے، 10 آیت کرنی ہے، ہم پر ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ جو تلاوت کی بات آ رہی ہے، آپ ایک پیج کر سکتے ہیں، ایک رکوع کر سکتے ہیں، 10 آیت کر سکتے ہیں، یا پھر ایک آیت کا تدبر کر لے سکتے ہیں، ہم پر ہے، لیکن کریں ضرور۔ لیکن یہ آپ کی زندگی کا معمول، یعنی کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بہتر قرآن پڑھنے کے لیے، صحیح قرآن پڑھنے کے لیے، ترتیل سے پڑھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ناظرے پہ ناظرے ختم کرتے جائیں بھگا بھگا کر، نہیں،
پھر ہمیں تجوید سیکھنی چاہیے، تجوید سے پڑھنی چاہیے، لہن سے پڑھنی چاہیے. تو یہ ایک پریورٹی ہونا چاہیے کہ آپ اور میں قرآن کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں. اور دوسرا، کیونکہ اس آیت میں آیا ہے تلاوت کی، تو یہاں پر تجوید کی بات ضروری ہے. تو اور دوسرا کیا ہے، کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت استقامت کے ساتھ اور ایک روٹین کے ساتھ، معمول کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ دن میں ایک مرتبہ تو پڑھنی ضرور چاہیے. اور تیسرا، جب بھی قرآن پڑھے آؤٹ لاؤڈ پڑھیں تاکہ ہمارے بچے بھی سنیں، تاکہ ہماری میڈ ہے وہ بھی سن لے جو روٹینلی نہیں پڑھتی. منہ بند کر کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہ منہ بند کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، نہ منہ بند کر کے قرآن پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہونٹ تو ہلنا چاہیے، رائٹ. اور اتنی آواز سے آپ اور میں قرآن پڑھیں کہ آپ کو اپنی آواز اپنے کانوں میں آئے. خود کے کان میں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے دوسروں کا نہیں، کم از کم اپنے خود کے کانوں میں پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کی جو ہے انورات اور برکات سے ہم جو ہے بینیفٹ کریں. تو یہ کئی اینگل سے قرآن کو ایبزارب کر سکتے ہیں. تو دل پر امپیکٹ کرتی ہے ہمارے. اور یقیناً قرآن کے الفاظ جو تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کی تو یقیناً بہت زیادہ ویلیو ہے. عمل کرنے کی ویلیو تو اصل تو یہی ہے، عمل ہی تو کرنا ہے ہمیں، تو اس کی ویلیو کیوں نہ ہوگی. تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں؟ نہیں. اب تو آپ کیا کہیں گے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی ہم آیتیں پڑھ کے، آپ اور میں سپوز تدبر میں انوالوڈ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت چھوڑ دیں؟ نہیں. وَاتْلُو مَا أُوحِیَ، تلاوت کرو، ان الفاظ کے پیچھے پیچھے بھاگو، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ڈسکریج، یعنی ایسا ڈسکریج نہ ہو کہ ہاں مجھے تو وقت ہی نہیں نکل رہا ہے، ہم تو تدبر میں ہیں، تلاوت کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے. ایٹ لیسٹ آپ سن لیں، آڈیوز تو سن لیں. تلاوت ضروری ہے، اس کا امپیکٹ، عربک ورڈز کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالے گا ضرور کہ میں جانوں تو اس کتاب میں کیا ہے. ایٹ لیسٹ یہ بک میں ایک بار تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ختم کروں، ایک بار تو تدبر سے ختم کروں. کئی سال لگ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا آنر ہے. تو کس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. وہ کلام جو آسمانوں سے، جو لوح محفوظ سے آیا ہے، جو سیکرٹ ٹیبلٹس کے اوپر 7th اسکائی پر رکھا ہوا ہے، وہ کلام آپ کو اور مجھے پڑھنے کو گفٹ دیا گیا ہے. اٹس اے بگ آنر. تو ایک کہانی آپ لوگوں یہاں پر، تو یہ بہت بڑا آنر ہمیں ملا ہوگا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہانی کے طور پر، جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، کہ ایک مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ اگر قرآن مجھے سمجھ نہیں آتا، میں صرف پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو ہر وقت موقع نہیں ہوتا کہ میں ٹرانسلیشن پڑھوں، تو کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ مطلب میں صرف اس وقت پڑھوں جب میں ٹرانسلیشن پڑھ سکوں، صرف تلاوت نہ کروں. تو اس کے استاد نے ایک کہانی اس کو سنائی کہ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے اپنے ابو سے یہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ تو آتا نہیں ہے قرآن میں کیا لکھنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اتنی عربک کمپلیکس ہے، کیا لکھا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور آپ مجھے روز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، روز پڑھتے رہتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا ہے. تو وہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بیچ پر لے گئے، اور انہوں نے اس بچے کو ایک بالٹی دی اور خود تھوڑا دور جا کے بیٹھ گئے. اور بالٹی گندی تھی، بہت ہی گندی بالٹی تھی، اور اس میں سوراخ تھے. تو انہوں نے وہ بالٹی اس بچے کو دی اور اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں بیٹھ رہا ہوں، تم جاؤ اور سمندر میں سے پانی لے کر میرے پاس آؤ. تو وہ بچہ گیا اور بالٹی میں پانی لے کر جب تک ابو کے پاس پہنچا، تو کیونکہ بالٹی میں چھوٹے ہولز تھے، پانی سارا ختم ہو گیا. تو ابو نے کہا دوبارہ جاؤ. پھر وہ آیا، پھر یہی ہوا، پھر وہ گیا، پھر واپس آیا، یہی ہوا. یعنی چوتھا پانچواں بار، بار بار یہی ہوا، ہر دفعہ وہی ہوا. بچے نے کہا کیا مذاق ہے ابا جی، آپ مجھے بھیجتے ہیں، بالٹی میں تو ہولز ہیں، پانی ختم ہو ہی جاتا ہے. تو ابا نے کہا بیٹا ذرا بالٹی کو اٹھا کر دیکھو. جب بالٹی گندی تھی وہ صاف ہو گئی، پانی تو نہیں آیا. ہاں، جو مقصد تھا اس بالٹی میں پانی لانے کا وہ تو پورا ہو گیا، صاف ہو گئی وہ گندی بالٹی. لیکن جو بالٹی کا جو ہے یعنی گن تھا وہ صاف ہو گیا، جو گندگی تھی اس پر صاف ہو گئی. تو ہو سکتا ہے ہم صرف تلاوت کریں اور ہم صرف اس تلاوت کی برکات سے ہمارا جو ہے دل صاف ہو جائے. تو ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جو ہے نماز میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو نان مسلمز بھی آ کر، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جو ہے ایمان لانے سے پہلے وہ سنا کرتے تھے.
ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جن جو ہوتے ہیں، جن کریچرز جو ہوتے ہیں، وہ بھی آ کر قرآن سن کے اپنے کمیونٹی میں پھیلانے گئے تھے. تو یہ تلاوت کا اثر ضرور ہوگا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ. تو تب آپ کے دل اور دماغ کے جو ہے سب جو ہے یعنی بلاسمس ہو جائیں گے، یعنی ہمیں برکات آئیں گی، ہمیں جو ہے تلاوت کی برکات ہماری لائف میں ہمیں محسوس ہوگی کہ ہم مجھے کچھ نہ کچھ اب ہماری لائف میں ری آرگنائزیشن کرنا پڑے گا، ری ارینج کرنا پڑے گا ہماری لائف میں. یہ بہت گڈ سائن ہے. تو صرف تلاوت کے بھی کئی برکات ہیں جو اس آیت میں خطبے کے طور پر آیا ہے. جب دل اور دماغ آپ کا فارمیٹ چینج ہوگا، پہلے آپ جس طرح سوچتی تھی اس طرح نہیں سوچیں گے، یعنی اللہ کے یعنی تقوی اور پرہیزگاری سے سوچنا سٹارٹ کر دیں گی. ہو سکتا ہے جب بھی آپ اپنی زندگی اور اپنے معاملات، اپنے لائف سٹائل کے اندر اللہ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے. اگر میرا دل اور دماغ اپنی جگہ پر سسٹم رہے، سسٹم کیا ہے؟ دین کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ایک سسٹم، ایک قانون، وہ قائم رہے گا اور دوسرے کہاں سے باہر نکل جائے گا. یعنی یعنی ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے باہر نہیں نکلے گا. ہم سمجھیں گے ایٹ لیسٹ ہم پر اس کا ہماری زندگیوں میں فرق پڑے گا. تو یہی تلاوت کے برکات ہے. تو اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ تلاوت کے کئی فائدے ہیں اور تلاوت جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ رہنی چاہیے. تو قرآن کی تلاوت پر وقت لگائیں، الفاظ کے پیچھے پیچھے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے لیے آئے گا، سفارش کرے گا. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، ڈیوائن بکس، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، اور فائنلی یہاں پر قرآن بھی آئی ہے. اب ان سب میں آپ پرومیننٹ بائبل ملتی ہے اور قرآن ملتا ہے جو انٹیکٹ ہے پراپرلی. بائبل انٹیکٹ نہیں ہے، قرآن انٹیکٹ ہے پراپرلی. اور بائبل کے آپ کو معلوم ہوگا کتنے ورژنس ہیں، انبلیویبل اتنے ورژنس ہیں کہ ہر ایک ورژن غلط ملت ہے. ایک بائبل ہی نہیں، بائبل میں کئی ورژنس ہیں. یہ کرسچینز خود علانیہ جو ہے یہ پہچان سکتے ہیں. تو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ اس وقت امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ پوری دنیا سے مصحف جو ہے لکھا ہوا وہی ہے بین دفتین جس کو کہتے ہیں، دو جلدوں کے درمیان، ان دو کورز کے درمیان جو بائنڈنگ کے درمیان ختم ہو جائے. تو امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے قرآن دنیا میں سے ایسے ٹینجیبل فارم میں ہاتھ میں لینے کے لیے میٹیریلسٹک فارم میں نہ رہے، یعنی کمپائلیشن نہیں ہوا ہوتا، یعنی سٹونز اور لیدرز پہ ہی پرانے زمانے کی طرح لکھا ہوا ہوتا، تو کیا پھر بھی قرآن موجود رہے گا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن پھر بھی موجود رہ سکے گا؟ اس کی کوئی وضاحت ہے؟ کس فارم میں ہوگا پھر؟ بالکل رہے گا، حفاظ کی شکل میں. یاد ہوگا اوٹومن امپائر میں ہسٹری ہم تھوڑا سا جا کر دیکھیں، بالکل حفظ کی شکل میں. اوٹومن امپائر میں تمام یعنی حفاظ، اور بیٹل آف یمامہ میں بھی آپ غور کریں، مقصد کمپائلیشن کا وہی تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام حفاظ جو ہے شہید ہوتے جا رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے اور کمپائلیشن آف قرآن سٹارٹ ہوئی. تو چاہے سٹونز لیدرز پر ہی کیوں نہ ہو، ایجپٹ کے ہیروگلیفکس کی طرح، جو مصر کے ہیروگلیفکس کی طرح ڈیکوڈ بھی نہیں کیا جا سکتا ہو، لیکن حفاظ کی شکل میں جنریشن آفٹر جنریشن ضرور ہوگا. تو ہماری امت میں الحمدللہ ہر خاندان میں 3-4 حفاظ تو نکل ہی آتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے. تو کیونکہ یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے اور یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ہاں، ہمیں اپنے بچوں کو حفظ کے ساتھ میمورائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے، ان لوگوں کو میمورائزیشن کے ساتھ جو ہے سمجھنے کا بھی تدبر کا بھی کانسیپٹ دینی چاہیے، بلکہ اس کی انڈیکس اسٹڈی، اس کا فہم بھی اس کے ساتھ سمجھا کے کانسیپٹ دینا چاہیے انہیں. تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو یہاں پر آیا ہے، جو حفاظت کی لا مبدل لکلماتہ، اتنی حفاظت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے حفاظ کی شکل میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ دلوں کے اندر محفوظ کیا جائے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے دل میں محفوظ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کیا گیا.
صحابہ نے اس کو سن کر کمپلیٹلی آن آڈیو ایکسپیرینس اس کو حفظ کیا. سبحان اللہ. امہات المومنین ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حفاظ تھے کہ مسلمان اس کتاب کو اپنے دل میں محفوظ کرتے ہیں مسلمان، اور اس کو پورا کا پورا 6000 سے زیادہ آیات کو یاد کرتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز اگر تم نے اس کے اوپر تلاوت کے اوپر معمول نہیں کیا، روٹین نہیں بنائی آپ نے تلاوت کی، اس کے کانسیپٹس ڈیرائیو کر کے فائدے نہیں اٹھائے، اس کے علاوہ کوئی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں پاؤ گے. قرآن صرف اور صرف واحد پروڈکشن ہے مسلمانوں کی. اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر اللہ تو ہے نہیں، لیکن فرشتوں کو، ملائکہ کو بھیجتے ہیں، اور کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کے الفاظ ہے، ورڈز ہے، یہ کانورزیشن ہے، تو قرآن اور قرآن کے احکام آپ کے اور میرے لیے اس زمین پر بہترین پروٹیکشن ہے. اللہ نے اتنا شر ہے اس دنیا میں کہ آج جو ہے قرآن کے شکل میں ہمیں پروٹیکشن ملا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام میں اصل پناہ ہے. دنیا میں اگر کہیں پناہ ہے، کہیں سکون ہے، تو ہر اس انسان کو جو ہے اس قرآن کے سائے میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے. بالکل جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار کے سائے میں پناہ دی تھی، جو قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھے گا اللہ اس کو پناہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ درست کیا تھا کرسچینز کا، اصحاب کہف کو ایکسپوز کر کے آخرت کا کانسیپٹ جو ہم نے انٹروڈکشن آف کہف سیشن میں ڈسکس کیا تھا، مسلمانوں کو بھی یہ بات یہاں پر اسی اینگل سے یاد رکھنی چاہیے. یہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گا، اور آخرت میں زیادہ فائدہ دے گا. آگے آیتیں آ رہی ہے جو آخرت کی پکچر کو ڈیبیٹ کریں گی، اور آخرت کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہے. آفٹر لائف، ہیئر آفٹر ہماری آسان نہیں ہے. آفٹر لائف کے اپنے ہرڈلز، اپنے مشکلات، اپنے امتحان، پل صراط، قنطرہ، یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے طے کرنی ہے. ہمیں دنیا آزمائش لگتی ہے تو آخرت کی آزمائش اس سے بڑھ کر ہوگی. سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 88 میں، قیامت کا دن وہ دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، صرف وہی فلاح پائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یعنی بائی ڈیفالٹ آپ نے جو ہے دین قائم رکھا قرآن کی مدد سے. تو دنیا میں کیا اپنا وقت لگاتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن کو پرائیورٹی دینا ہے، تلاوت کو پرائیورٹی دیجیے، عمل کو پرائیورٹی دیجیے، قرآن پر وقت لگائیں. دنیا کمانے کے جو ہے اتنی فکریں ہوتی ہیں، زیادہ وقت اپنی صلاحیتوں کا دنیا ارن کرنے میں لگ جاتا ہے. ہمارے تمام سکلز ہم نے دنیاوی فائدوں کے لیے چھوڑ دی ہے. قرآن کے لیے کوئی سکلز بچا کر نہیں رکھے ہم نے. ہماری دنیا میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ آخرت میں نہیں جائے گی. صرف جائیں گے تو 3 چیز، آن گوئنگ چیریٹی، صدقات جائیں گے، نیک اولاد جائیں گی، اور ایسا کلام جو آپ نے دوسروں تک پہنچایا. یہ 3 چیزیں. تو قرآن کو تھامیں، اور اصحاب کہف سے ایک چیز اور سیکھیں، وہ یہ اچھی کمپینین شپ، دوست احباب، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر دوستیاں کریں. اپنا اچھا دوست آپ کو بہت آگے تک نعمت میں لے جا سکتا ہے، اور برا دوست آپ کو رہے سہے ایمان سے بھی غافل کر سکتا ہے. تو اچھی دوستیاں بنائیں، دین کے دوستیاں بنائیں. یا تو آپ اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ رکھیں، اتنی مضبوط، اگر آپ سنگل ہے وہ پلیس میں کوئی بھی آپ کو دوست ویسا نہیں مل رہا، تو آپ مضبوط ہو جائیں اس قرآن کو پکڑ کر. یو کین چینج یور فرینڈس، دین یو بیٹر اسٹے ود them. اگر آپ بدل سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، دین کی طرف لا سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیے. دین اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں بدل سکتے، بدلنے والے نہیں ہیں میرے دوست، یا پھر میرا خاندان، میرا دوست نہیں بدلنے والا، تو آپ ان کو چھوڑ کر، یعنی پورا ترک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ رہ کر اپنا ایمان ڈسٹرب نہ کریں. دین یو بیٹر چینج یور فرینڈس. بٹ رشتے دار کو تو ہم نہیں بدل سکتے، نبھانا تو پڑے گا، مگر اپنا ایمان ڈسٹرب نہ کریں. تو ہم نے جو ہے پہلی بات کی تھی ہجرت کی. مسلمانوں کو اسکالرس کا کانسیپٹ کیا دیتے ہیں کہ اس جگہ میں جہاں پر کفر اور نافرمانی عام ہو، ہجرت کا کانسیپٹ. آپ کے اور میرے لائف میں تو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، رائٹ؟ آپ کے اور میرے پہ کیا لازم ہے؟ کون سی ہجرت؟
ज़हन की हिजरत, दिल की हिजरत, आपने बुरा काम किया था, अब आप हिजरत कर लें अच्छे काम की तरफ। ये हमारी हिजरत होगी कि उस जगह में जहाँ पर कुफ्र और नाफरमानी आम हो, उस इलाके में उस वक़्त तक या फिर उस फंक्शन में, उस दावत में इतनी जो है बुराइयाँ आम हो, आप वहाँ से हिजरत कर लें। उस वक़्त तक आप हिकमत से हिजरत कर लें। उस वक़्त तक आप रह सकते हैं, जब तक आप लोगों को तबलीग कर सकते हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा हो या फिर आप वहाँ पर और कायम नहीं कर सकती, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस हैं हिकमत से करें। तो फ्रेंड्स का भी यही मामला है, अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहकर अल्लाह के बंदे भी बन सकते हैं और उनको अल्लाह का बंदा और बंदी बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप उनके साथ रहिए। लेकिन अगर उनके साथ रहकर आपका अपना ईमान शेक हो रहा है या फिर शिकार हो रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने ये कंटिन्यू किया अपना सर्कल, तो ये आपको आपके उस ईमान से भी हाथ धो बैठने पर मजबूर कर देगा जो थोड़ा-सा आपके पास होगा। तो यहाँ पर आयत नंबर 27 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 27 का तदब्बुर। तो अभी हमारे पास वक़्त है। मैंने 45 मिनट्स का सेशन रखा था। अगर आप कुछ अपना जो है रिफ्लेक्शन हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल पॉइंट जो हम तक छू सकती है और हम अमल में तब्दील हो सकते हैं, तो ज़रूर मेंशन करिएगा। आयत नंबर 27 के ताल्लुक से। ला मुबद्दिला लि कलिमातिही जो बात है ना कि बात अल्लाह की नहीं बदलने वाली, तो ये क्या चीज नहीं बदलने वाली, यानी कुरान में अल्लाह ने जो फैसला कर दिया, जो अहकामात दे दिए, जिसकी जजा सजा बता दी और जो कह दिया, वो बदलने वाली नहीं है। वो रहती दुनिया तक, जब तक के दुनिया कायम है। कुरान का मौजज़ा है, वो बात अल्लाह की बदलने वाली नहीं है। हम दुनिया की बातें क्या रहते, अब एक बात रहती फिर एक बदलती है, कानून बनता फिर दूसरा कानून बनता, ऐसा नहीं है। अब लोग बोलते हैं वो पहले जमाने की बात थी, अब कहाँ चलता, अब माहौल बदल गया, अब कहाँ चलता, अब एडवांस हो गया, अब तरक्की हो गई, अब वो करे तो लोग क्या बोलते। वो अभी जो बात बताई थी कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की जो बात है उसके मुताबिक ही रहना चाहिए। जो सतर औरत का है वो सतर पहले अल्लाह ने बता दिया, वही है। अब आजकल का फैशन है, सब पहन रहे हैं, हम पहने तो ऐसी बात नहीं है। तो वो जो बात है ना, बदलने वाली बात नहीं है, अल्लाह का कानून बदलने वाला नहीं है, जो है। वो दुनिया में जितने लोग बदल ले, हम बदल ले रहे हैं, तो हमको उसकी बात के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। तो ये थोड़ा हम अच्छी तरीके से इस पर फोकस करना चाहिए कि वो लोग बोलते हैं कि अक्सर लोगों की जुबान पे यही रहता, अब हालात बदल गए, जमाना बदल गया, वो पुराने जमाने की बातें हैं, अब कहाँ से चल रहा वो, यानी खाने पीने के रस्म और रिवाज के हर चीज में लेके आते के मॉडर्निज्म बोल के लाते, दुनिया के साथ चलो, मुआशरे के साथ। वहाँ नहीं है चलना, मतलब दुनिया और दीन को अलग करना नहीं है। जो दीन है वो दुनिया है, जो दुनिया है वो दीन है। दुनिया में रहकर दीन की फिक्र करना है। हम क्या करते हैं, दुनिया को दीन से अलग कर देते, सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बस वो दीन है हमारा। वो नहीं तब्दीली हुई। अब उसमें भी क्या तब्दीली लाएंगे क्या? वो तो जो जैसा है वैसे ही, फिर दुनिया में क्या तब्दीली लाएंगे? तो जो सुन्नत है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, उसको फॉलो करना चाहिए हमको, सुन्नतों पर अमल भी करना चाहिए। हमारा रहन सहन, रस्म और रिवाज सब सुन्नत के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक होना, बस यही इस आयत में जो है हमारे लिए समझने वाली बात है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर कोई और भी कुछ पॉइंट्स हमसे शेयर करना चाह रहे हैं डिस्कशन के तौर पर, तो ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फी